الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذات طريق الحق واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت کے ساتھ، عشق و وارفتگی کے ساتھ، جذبہ دل اور جنون شوق کے ساتھ تصور مدینہ کو تصویر بنا کر خود کو مدینہ منورہ کی پہاڑوں میں گم کر کے بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آج کی محفل نور اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے منعقد ہوئی. اللہ جل شانہ اس بزم نور کو اس آبادی اور آبادی کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت، اصلاح اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. آمین. ممبر نور پر ایک سے بڑھ کر کے ایک علم و فضل کا آفتاب و ماہتاب جلوہ گر ہے. محب گرامی وقار حضرت مولانا قاری صدام حسین صاحب، ان کی دعوت محبت پر آج بہت سارے علماء، بہت سارے طلباء آپ کے سامنے حاضر ہوئے. رسول گرامی وقار کا فرمان عالی شان ہے کہ جس آبادی سے کسی ایک عالم دین کا گزر ہو جائے، اللہ تعالی وہاں کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. جب ایک عالم دین کے گزرنے سے مردوں کو اتنا فائدہ مل رہا ہے، تو اگر کسی آبادی سے اتنے علماء گزر جائیں کیا بات، تو زندوں کو کتنا فائدہ پہنچے گا. کیا بات، سبحان اللہ. آپ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس محفل پاک میں شرکت کے لیے محب گرامی مرتبت حضرت علامہ مفتی افتخار احمد علیمی صاحب قبلہ، جن کا خطاب نایاب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا، حضرت علامہ حیدر رضا برکاتی صاحب، جنہوں نے چند منٹ کی گفتگو میں ایک نہایت خوبصورت پیغام آپ کو دیا. بے شک ہمارے بڑے کرم فرما فدائے دارالعلوم علیمیہ جمدار شاہی حضرت حافظ و قاری اطہر حسین صاحب علیمیہ، جن کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے اور جن کی زندگی کے ہر شعبے میں علیمیہ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. کیا بات، بہت خوب. ہمارے بڑے ہی سینئر علیمی بھائی
حضرت علامہ محمد مبین علیمی صاحب، حضرت علامہ غلام سید علیمی صاحب اور نقیب اہل سنت حضرت مولانا دلشاد فاروق صاحب، یہ سب شخصیتیں وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ یہاں تو آبادی ہے، یہاں تو انسان رہتے ہیں، اگر ان کے قدم کسی ویرانے میں پڑ جائے، ان کا ورود کسی جنگل میں ہو جائے تو وہاں بھی شمع علم کے پروانوں کی بھیڑ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے، آمین آمین اور ان کے علم و عمل سے تمام عالم اسلام کو مستفیض و مستنیر فرمائے، آمین۔ یہاں آتے ہی ایک افسوسناک خبر سننے کو ملی، ہماری ایک چھوٹی سی بچی جس نے ابھی اپنے عمر کی بہت مختصر بہاریں دیکھی اور جس کی زندگی کا بھی آغاز ہوا تھا۔ سچائی یہ ہے کہ ایک اولاد، ایک بیٹا یا بیٹی انسان کی زندگی کی کمائی ہوا کرتے ہیں، بے شک، اور جب یہ کمائی چھنتی ہے تو اس کا درد انسان اپنے جسم کے ہر حصے میں محسوس کرتا ہے۔ بے شک، اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ سوال فرماتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ اس کے اوپر غم کی گھٹائیں آئی ہیں، اس کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، میں نے اس کے لخت جگر کو اس سے چھینا ہے، تم اسے کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ماتم ہو رہا تھا، اس کے گھر میں جنازہ اٹھا تھا، اس کے گھر میں مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا، مگر اس حال میں بھی وہ تیرا شکر اور تیری بارگاہ میں صبر کا نذرانہ پیش کر رہا تھا۔ میں نے اسے اس حال میں چھوڑا کہ وہ اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں خوبصورت سا محل بنا دو، جس محل کا نام بیت الصبر رکھ دو، دنیا میں جب تک رہے گا وہ اپنی جھوپڑی میں رہے گا، مرنے کے بعد جب میرے پاس آئے گا تو وہ اپنے محل میں رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے موقع پر غم جتنا بڑا ہو اتنے ہی بڑا صبر ہوتا ہے، بے شک بے شک، اور جتنا بڑا صبر ہوتا ہے اتنے ہی بڑا اس کا اجر بھی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں اس ماں کو تسلی نہیں دے سکتا جس ماں سے اس کی بیٹی چھنی ہے، میں اس باپ کو تسکین کے الفاظ نہیں دے سکتا جس باپ کے لخت جگر کو موت آئی، ہاں مگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے موقع پہ صبر کیا تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ نجات ہے، صبر کا بدلہ مغفرت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو اسے اللہ جل شانہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، بے شک، اللہ کی بارگاہ میں اسے قرب خاص ملتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آتا۔ ایسے غمناک ماحول میں آپ تشریف لائے اور ابھی تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے بہتر وقت ہمارا وہ ہوتا
کہ جو اس طرح کی مجلسوں میں گزرا کرتا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے انسان اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، اور جتنی سانسیں وہ لیتا ہے اللہ اتنے ہی اجر اور ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا کرتا ہے۔ یہاں گزاری گئی ایک ساعت صدیوں پر بھاری ہے۔ اس محفل میں بیٹھ کر اگر آپ نے شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ لیا، حدیث پاک ہے، رسول پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی محفل میں بیٹھ کر کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی، اللہ اسے 100 رکعت نفل نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے کسی محفل میں بیٹھ کر دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لیا، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، کسی بھی مسئلے کو سیکھ لیا، اگر اللہ جل شانہ اسے ایک مسئلہ سیکھنے کے بدلے میں 1000 رکعت نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سر شام سے لے کر کے اب تک آپ نے نہ جانے کتنے مسئلے سیکھے ہوں گے، آپ نے علماء کی زبانوں سے نہ جانے کتنی شریعت کی باتیں سنی ہوں گی۔ آپ کو میں بشارت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنا بھاری ہوتا ہے۔ سال بھر میں تراویح کی نماز ایک بار آتی ہے، مگر ہم اسے بھی نہیں پڑھ پاتے، جو 20 رکعت ہوتی ہے۔ مگر آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کا خدا کتنا قریب ہے، آپ کے رب کا خزانے کرم کتنا بڑا ہے کہ آپ کے خدا کا خزانے کرم اس قدر وسیع ہے کہ ہمارا دامن تو چھوٹا پڑ سکتا ہے، مگر اللہ کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ جل شانہ کی عطا کا حال یہ ہے کہ آپ اگر یہاں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی تقریر سے صرف دین کا ایک مسئلہ سیکھ لی، آپ نے نماز کے بارے میں، آپ نے وضو کے بارے میں، آپ نے غسل کے بارے میں، آپ نے حج و زکوٰۃ کے بارے میں اگر شریعت اور دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ذات مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بات پروردگار کی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، فرمان میرے خدا کا ہوتا ہے۔ ایسے مقدس ذات کی زبان سے ارشاد ہے یا ابا ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكَعَةٍ۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر صبح سویرے گھر سے باہر نکلو، کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، اور مجلس میں بیٹھ کر کے تم شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ لو، تم نماز کا ایک مسئلہ سیکھ لو، تم روزے کا ایک مسئلہ سیکھ لو، تم حج و زکوٰۃ کا ایک مسئلہ سیکھ لو۔ آقا کی زبان ارشاد فرماتی ہے جس زبان کی شان یہ ہے کہ ان سے بڑا سچا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، ان سے زیادہ صادق و امین دنیا میں کوئی رونما نہ ہوا، جن کے صداقت کی شہادت دشمنوں نے بھی دی ہے، جن کے سچائی کی گواہی ابو جہل و ابو لہب نے بھی دی ہے، جن سے سچا اس کائنات میں کوئی انسان نہ جلوہ گر ہوا۔ جنت کا وجود ان کے صداقت پر موقوف ہے، جہنم کا وجود ان کے سچائی پر موقوف ہے، حشر و نشر کی تفصیلات ان کے زبان کی صداقت پر موقوف ہے، عرش و فرش ان کے صداقت پر موقوف ہے، سارے امور سمعیہ جن کے زمان ناس کی صداقت پر موقوف ہے۔ اگر وہ نہ سچے ہوئے تو پھر جنت کہاں پائی جائے گی، اگر وہ نہ صادق و امین ہوئے تو پھر امور سمعیہ کا وجود کہاں سے ہو سکتا ہے۔ حضرات یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ جنت موجود ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ جہنم موجود ہے،
ہے. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ پل صراط کا وجود ہوگا. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ میزان عمل کا وجود ہوگا. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ حساب و کتاب ہوگا. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ قبر میں فرشتوں کے ذریعے سوال ہوگا, عذاب ہوگا کہ ثواب ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر ہمیں معلوم ہو رہی ہے تو زبان مصطفیٰ سے معلوم ہو رہی ہے. اگر ہمیں پتہ چل رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آقائے دو جہاں کی زبان ناس اور ہم غریبوں کے لیے خزانے کرم کر گئے. آج ہمارے نوجوانوں نے بتایا کہ حضرت ہم نے بڑی محنت سے اس پروگرام کو سجایا مگر بہت سارے لوگوں کو توفیق نہیں ملی, نہیں آئے. میں آپ سے کہنا چاہتا آپ اپنا دل نہ چھوٹا کریں گے. حق والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہتی ہے, سچائی والے ہمیشہ مختصر رہتے ہیں. مگر آپ کا ایمان اگر مضبوط ہے, آپ کا نظریہ اگر سچا ہے, آپ کا موقف اگر برحق ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میدان کربلا کا نقشہ یاد رکھیں. کربلا کے میدان میں حسین اعظم نے مختصر ہونے کے باوجود بھی دنیا کو پیغام دے دیا تھا جیتنے کے لیے کثرت فوج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, جیتنے کے لیے افراد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, شکست جیتنے کے لیے کسی زیادہ افراد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انسان کو جیتنے کے لیے مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے, مضبوط ایقان کی ضرورت ہوتی ہے, مضبوط عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے آج اس شب میں اپنے نبی کو یاد کیا ہے. میرا ایمان کہہ رہا ہے کوئی آئے چاہے نہ آئے, کوئی زمیندار آئے نہ آئے, کوئی ساہوکار آئے نہ آئے, دنیا دار آئے نہ آئے, مگر میرا ایمان کہہ رہا ہے آپ نے بزم شوق کو آراستہ کر دیا ہے. مدینے کا تاجدار ضرور آئے گا, آمنہ کا لا ضرور آئے گا, عبداللہ کا نور نظر ضرور آئے گا. اس لیے کہ ان کی شان یہ ہے فریاد امتی جو کرے حال سار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. سبحان اللہ. کہاں چلے گئے ہمارے نوجوان؟ اچھا چلے گئے سونے. جوانوں کو بٹھا کر کے اس بوڑھی رات میں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. آپ کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہوا کریں. نبی نے دین کا آغاز سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے کیا تھا, مگر وہ دعوت و تبلیغ اتنی بابرکت ہوئی نا کہ جب نبی نے آخری حج کیا اپنا تو گننے والے گنتے رہ گئے مگر عاشقوں کی تعداد کو شمار نہ کر سکتے. اور وہ نماز تہجد نہ پڑھ پائے تو صرف نیت تہجد کی وجہ سے اللہ اسے نماز تہجد کا ثواب عطا کرتا ہے. تو پکی نیت کر لے کہ نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے. یہ اصلاح معاشرہ تبھی ممکن ہے جب ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں. اللہ کریم ہمیں خیر کی توفیق عطا کرے. یہ علماء جو تشریف لائے ان سے آپ محبت کریں, انشاءاللہ انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. وہ نوجوان جنہوں نے اس محفل نور کو آراستہ کیا, اللہ جل شانہ ان کی جوانی سلامت رکھے, آپ سب سلامت رہے, آپ کی آبادی سلامت رہے, آپ کا یہ مدرسہ سلامت رہے, آپ کی مسجد سلامت رہے, آپ سلامت رہے, آپ کا دین سلامت رہے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم.